میں روز یہ سوچ رہی تھی کہ طبیعت تھوڑی سی اور بہتر ہو جائے تو جو میرے ایکسپیرینسز ہیں ادھر کووڈ-19 کو لے کر کے، اور جو میں دیکھ رہی ہوں بہت سارے مسکنسیپشنس ہیں اسے لے کر کے، اس پینڈیمک کو لے کر کے، اس کے بارے میں گفتگو کروں گی، لیکن موقع نہیں مل پایا اور طبیعت بھی پوری طریقے سے ٹھیک نہیں محسوس ہوتی تھی۔ لیکن یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اب جب بھی ویڈیو سیریز کا آغاز کروں گی تو یہ آغاز ایک تعزیتی میسج سے ہوگا، اور وہ بھی وقار رضوی صاحب کی تعزیت سے۔ آج صبح جب موبائل کھولا تو جناب وقار رضوی صاحب کی رحلت کی خبر دیکھی۔ یہ واقعی بہت افسوسناک ہے ان سبھی لوگوں کے لیے کہ جو وقار صاحب کو جانتے تھے۔ یوں تو کسی کا بھی چلا جانا اس دنیا سے، کسی بھی شخص کی موت اس کے خاندان والوں کے لیے ناقابل تلافی خسارہ ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ایسا انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے جو سوشلی بہت فعال ہو، جس کی سماجی اور دینی خدمات ہوں، تو پھر یہ خسارہ جو ہے وہ صرف ایک خاندان کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ سماج کا خسارہ ہوتا ہے، کمیونٹی کا خسارہ ہوتا ہے۔ اور وقار رضوی صاحب کی رحلت کے بعد کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ وقار رضوی صاحب نے کافی لوگوں کو جوڑنے اور دینی تعلیمات کو بھی لوگوں تک پہنچانے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ انسان کی کامیابی یہ ہے کہ جو بھی ذرائع اس کو اللہ نے دیے ہیں، جو بھی ریسورسز اس کے پاس ہیں، جو بھی نالج اس کے پاس ہے، جیسے اس کی فکر ہے، جو بھی ذرائع ہیں ان کو اکٹھا کر کے وہ کتنا کنسٹرکٹیو کام سوسائٹی کے لیے کر پاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ ایک جیسا کام کریں، جس کے پاس جتنا علم ہے، جتنے ذرائع ہیں، جتنے ریسورسز ہیں، اس کے اکارڈنگ ہی کام کر لے، بس یہی اس کی کامیابی ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ وقار صاحب نے لگاتار ایسے کام انجام دیے۔ اگر ہم بات کریں اتحاد کی تو میں نے دیکھا کہ ابھی ہی اسی 13 رجب کو کہ جو انہوں نے ایک پروگرام آرگنائز کیا تھا، اس میں موسٹلی نان شیعہ شعراء کو بلایا تھا تاکہ یہ بھائی چارہ جو ہے وہ فروغ پائے۔ اور اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ جو محرم کی مجلس ان کے کیا ہوتی تھی تو وہ ایک کوشش کرتے تھے کہ جو قرآنک جو تعلیمات ہیں، قرآن کی جو ٹیچنگز ہیں وہ لوگوں تک جائیں، اور انہوں نے اس میں کافی، اس مجلس میں انہوں نے کافی نان مسلمس اور یا نان شیعہ اور نان مسلمس لوگوں کو انہوں نے انوائٹ کیا، اور خطیب جو ہے وہ انہوں نے اسد عباس صاحب کو رکھا تھا، اور ان سے انہی آیتوں کو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے اور پڑھنے کا بتایا تھا کہ جس کو سائنٹیفکلی جو ایکسیپٹڈ ہیں آج کل، شاید وہ ایسا کر کے لوگوں میں انٹرسٹ پیدا کرنا چاہتے تھے قرآن کریم کے لیے۔ اور اسی طرح کبھی ویمنز ڈے کے اوپر کبھی انہوں نے زینب ڈے، کبھی خدیجہ ڈے ایسے آرگنائز کیا کہ لوگ جانیں ان شخصیات کے بارے میں بھی، لوگوں تک میسج جو ہے وہ ان کا پہنچے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے خود دیکھی ہیں، میں ان سبھی پروگرامز میں خود جو ہے وہ شامل بھی ہوئی ہوں، اور زندگی اگر اور ان کو مہلت دیتی تو وہ اور کام کرتے، لیکن اللہ کی مصلحت صرف وہی سمجھ سکتا ہے۔ میں اس میسج کے ذریعے وقار بھائی کی وائف روزی بھابھی، ان کے بچوں اور ان کے باقی جو خاندان والے ہیں ان کو تعزیت پیش کرنا چاہتی ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت وقار بھائی کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے، ان کو ایک قوت دے کہ وہ اس صدمے کو برداشت